السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. جزاک اللہ خیر. ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب حضرت رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیارے حدیث سے. یہ حدیث مبارک ہے جامعہ الترمذی شریف میں، حدیث نمبر 1970. عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل معروف صدقہ وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل معروف صدقہ، ایوری گڈ ڈیڈ از اے چیریٹی. ہر کوئی اچھا کام صدقہ ہے، چیریٹی ہے. وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، اور یہ بھی اچھا کام ہے. پہلے فرمایا اچھا، ہر ایک اچھا کام صدقہ ہے، پھر فرمایا اور یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی گڈ ڈیڈ ہے. کیا؟ کہ تم اپنے بھائی سے ملو مسکراتے ہوئے چہرے سے. یعنی ایک مسلمان سے ملو، ملاقات کرو، جب کسی مسلمان سے ملو تو مسکرا کے ملو، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملو، چارمنگ فیس کے ساتھ ملو. یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک بھلائی ہے. اور فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے. دیٹ مینس اسمائل، مسلمان کے چہرے کو دیکھ کے اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے. اور فرمایا اور کیا نیکی ہے؟ وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، اور یہ بھی نیکی ہے کہ تم اپنے بکٹ سے اپنے بھائی کے ویسل کو بھر دو. یعنی جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سے اپنے مسلمان بھائی کا ویسل بھر دو. یہ بھی ایک نیکی ہے، اور ہر ایک نیکی صدقہ ہے. تو اسمائل کرنا بھی نیکی، دیٹ مینس اسمائل کرنا بھی صدقہ ہے. اور کسی کی ہیلپ کر لینا یہ بھی نیکی ہے، دیٹ مینس کسی کی ہیلپ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو نیکیاں مزید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اچھے اعمال قبول فرمائے اور ہمارے برے اعمال سے درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو ہم پڑھ رہے تھے اجوف کے قواعد. ہم نے عید سے پہلے اس کی کلاس لی تھی اور ہم نے اجوف کا پہلا قاعدہ پڑھ لیا تھا. اس کے وہ قاعدہ ہم نے پڑھا تھا اور اس سے کچھ کنڈیشن جو تھی وہ بھی ہم نے دیکھ لی تھی. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم دوسرا قاعدہ پڑھ لیں گے اس کا، اور اس کی کنڈیشنز دیکھیں گے کیا ہے. لیکن پہلے ہم پچھلا ریوائز کر لیں گے. تو چلیے بات کر لیتے ہیں معصوم معراج سے. چلیے معصوم آپ بتا دیں ہم نے کیا قاعدہ پڑھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم اجوف کے قواعد پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے پہلا رول پڑھا تھا. پہلے تو اجوف یہ ہوتا ہے معطل العین، یعنی جس کا عین کلمہ حروف علت ہوتا ہے. اور اس کا پہلا رول تھا کہ اگر جو عین کلمہ ہے وہ اگر وہ واو متحرک یا یا متحرک ہوا، لیکن اس سے پہلے اگر مفتوحہ حروف ہوا یعنی اس حروف پہ کسرہ ہوا، تو ہم اس واو متحرک یا متحرک کو ہم الف سے بدلنا واجب ہے. جی ماشاء اللہ. پھر ہم نے اس کی کچھ کنڈیشنز پڑھی تھی. یہ پہلی کنڈیشن تھی کہ جو مفتوحہ حروف ہوگا وہ اسی کلمہ کا پارٹ ہونا چاہیے. اگر وہ اس کلمہ کا پارٹ نہیں ہوا تو ہم اس کو الف سے نہیں بدلیں گے پھر واو متحرک یا متحرک کو. دوسرا تھا کہ جو واو متحرک یا متحرک یہ فا کلمہ نہیں ہونا چاہیے، عین کلمہ ہونا چاہیے. تھرڈ تھا کہ واو متحرک یا متحرک کے بعد یا مشدد یا نون تاکید نہ ہو. اس کے بعد فورتھ تھا کہ یہ کلمہ چاہیے فعلانی، فعلا یا فعلانن، فعلا نہیں فعلانن، فعلانن، فعلا یا فعلتن کے وزن پر نہ ہو.
اور اس کے بعد ففتھ کنڈیشن تھی کہ یہ کلمہ جو ہے یہ کسی رنگ یا کسی ایپ کے معنی نہ دیتا ہو، پھر ہم اس کیس میں الف سے نہیں بدلیں گے. اور سکس تھا کہ واو متحرک یا متحرک کے بعد تثنیہ یا جمع مؤنث سالم کا الف نہ ہو. اس کے بعد تھا جو یہ واو پہ جو حرکت ہوگی یا پہ جو حرکت ہوگی وہ عارضی نہ ہو، یعنی وہ وصل کرنے کے لیے استعمال نہ ہو، مطلب اس کی پرماننٹ اس کی حرکت ہونی چاہیے. جی ماشاءاللہ. اور پھر تھا یہ جو کلمہ ہے یہ مطلب لفیف نہیں ہونا چاہیے. اور لاسٹ تھا کہ واو اور یا متحرک کے بعد مدہ زائدہ نہ ہو. ماشاءاللہ ویری گڈ. تو یہ تھا ہمارا پہلا رول اور اس کی کنڈیشن جو بھی معصوم نے سنائی. تو انشاءاللہ تعالی ابھی ہم دوسرا رول پڑھ لیں گے آج، اور اس کی کیا کنڈیشن ہے وہ کب فالو ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیں گے. چلے جی میں یہاں پہ لکھتا ہوں. چلے رول نمبر 2. جو اپنا رول دوسرا تھا وہ ہم ابھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. وہ کچھ اس طرح سے ہے جو واو ہوگا یا پھر یا ما قبل مفتوح جو ہوگا یعنی پریسیڈنگ میں مفتوح. چلیے اس کو میں تھوڑا اس طرح سے کر دیتا ہوں، میں اس کو کچھ سمپل بناتا ہوں. مان لے اپنے پاس ہے واو یا ہے یا، اور اس کا جو پریسیڈنگ حرف ہے اس کا ماقبل ہے. اگر وہ اپنا حرف صحیح ساکن ہوا، کوئی مجھے بولے حرف صحیح ساکن کیا ہوتا ہے؟ حرف صحیح ساکن چلے افلا بتا دیں کیا ہوتا ہے. صحیح جس میں کوئی حرف علت نہ ہو. میں نے بولا حرف صحیح ساکن، میں نے ورڈ نہیں پوچھا. واو الف یا کے بغیر کوئی حرف. صحیح اس ورڈ کو کہیں گے جو حرف علت نہ ہو، یعنی واو الف اور یا کے بغیر باقی جتنے بھی الفابیٹس ہیں سب کو صحیح کہتے ہیں. اب میں نے بولا الفابیٹ صحیح ساکن، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب واو الف یا کے بغیر جتنے بھی ہمارے حرف ہیں ان پہ ہمارا یہ ساکن ہونا چاہیے، مطلب اس ان پہ سکون ہونا چاہیے، ان پہ کوئی حرکت نہ ہو. دیکھیے اگر اس طرح کی کوئی کمبینیشن ہوئی تو اس کیس میں بھی ہم کیا کریں گے، اس کیس میں بھی واو یا ہے اینڈ اٹ از پریسیڈڈ بائی حرف صحیح ساکن. تو اس کیس میں بھی ہم کچھ یوں کریں گے، جو ان پہ جو واو اور یا پہ جو حرکت ہوگی نا، یہ واو اور یا متحرک ہے ایکچولی، واو اور یا متحرک، واو اور یا متحرک ہوں گے، ان کے سامنے ساکن ہوگا لیکن صحیح ساکن ہوگا، حرف علت ساکن نہیں ہوگا، صحیح ساکن ہوگا. اس کیس میں واو یا پھر یا کی حرکت کو پریسیڈنگ کی اسپیلنگ کیا ہے؟ آئی ایم ویری ویک ان اسپیلنگس. پریسیڈنگ ساکن حرف پہ ٹرانسفر کرنا
واجب ہے. واجب ہے. کیا بولا میں نے؟ اگر اپنے پاس واو یا پھر یا متحرک ہے، ان پہ کوئی حرکت ہوگی، اور ان واو اور یا متحرک سے پہلے اگر ہم نے دیکھا کہ اس میں حرف صحیح ہوگا لیکن ہوگا ساکن، یعنی واو الف اور یا کے بجائے ان کے بدلے باقی جتنے بھی الفابیٹس ہیں ان میں سے کوئی الفابیٹ ہوا اور اس پہ اگر سکون ہوا، اس کیس میں ہم دیکھیں گے واو اور الف پہ کون سی حرکت تھی، وہی حرکت ہم ایز اٹ از ٹرانسفر کر لیں گے، یعنی واو اور یا کو ساکن کر کے وہ حرکت جس کا پریسیڈنگ صحیح ساکن ہے اس کو دیں گے. فار ایگزامپل دیکھیں، میں کلر چینج کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اوکے، فار ایگزامپل اپنے پاس ہے قولا، دیکھیں ذرا اپنے پاس ہے قولا. یہ مجھے آپ لوگ پلیز انمیوٹ کریں، سب لوگ جو انمیوٹ کر سکتے ہیں جلدی. جی جتنے لوگ انمیوٹ کر سکتے ہو انمیوٹ کریں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ماشاء اللہ. چلیے سعدیہ بولے مجھے قولا کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قولا ہوتا ہے اس نے کہا. یہ قولا سے قالا کیسے بنا؟ اجوف کا پہلا قاعدہ لگتا ہے کہ جو واو یہ جو متحرک ہے نا، تو اس کے بدلے ہم الف لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ مفتوح ہے اس سے پہلے کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. دیکھیے اب اگر ہمیں اس کا مضارع بنانا ہوگا، یہ باب یہ نصر ینصر کو فالو کرتے تو کیسے بنائیں گے مضارع؟ ذرا بنایا. سر ہم علامت مضارع لگائیں گے. بنائے نا آپ مضارع والا سیکھا، بتایا کیا ہوگا اس حوالہ کا. نصر ینصر ہے تو قولا یقول ہوگا. قولا یقول. یقول کیسے ہوگا؟ یقول ہوگا. ینصر یقول یہ ہوگا نا، ینصر قولا یقول، اس طرح سے بنا یقول. لیکن آپ قرآن میں کہیں دیکھیے، کہیں یقول نہیں ملے گا، وہاں یقول ملتا ہے. آپ عربک بک میں دیکھیں وہاں یقول نہیں یقول ملتا ہے. ریزن از دیٹ، ریزن یہی ہے جو رول نمبر 2 ابھی میں نے لکھا پہلے آپ کی اسکرین پہ. میں نے کیا کہا؟ اگر اپنے پاس واو یا متحرک ہے، دیکھیے یہاں پہ واو متحرک ہے، اینڈ اف اٹ از پریسیڈڈ بائی صحیح ساکن حرف، اس کے سامنے قاف ساکن ہے، دکھ رہا آپ کو؟ اس کے سامنے قاف ساکن ہے. قاف ساکن مطلب کہ یہ حرف علت نہیں، یہ صحیح ساکن اس کے سامنے. اس کیس میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ جو واو یا کی حرکت ہے ویل ٹرانسفر دیٹ حرکت اس کی طرف جو صحیح ساکن ہے سامنے، اس کو ہم یہ حرکت دیں گے، اسی واو یا کی حرکت دیں گے. چلے جی تو کر لیتے ہیں. ہم یہ حرکت یہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دیتے ہیں. وہ کیا بنایا ہم نے؟ دیکھیے اس کے سامنے کیا تھا؟ یا، اور تھا پیچھے لام مضموم. اب یہ کیا بنا؟ یہ کچھ یوں بنا، یہ یا ایسے ہی ہے، اور قاف پہ اب کیا آیا؟ قاف پہ دمہ آیا جو کہ واو کا دمہ ہے. اب واو کی حرکت کو ہم نے ٹرانسفر کیا، دیٹ مینز واو اب ساکن ہو گیا، اور آگے لام مضموم ایسا ہی ہے. تو کیا بنایا ہم نے؟ یقول. یقول. ورنہ اگر آپ ایکچولی دیکھ لیں گے یقول مضارع کی کسی بھی وزن کو فالو نہیں کرتا، کسی وزن کو فالو نہیں کرتا. ایکچولی تھا یہ کیا؟ یقبل. کیا تھا جی؟ یقبل. اب ہم نے کیا دیکھا؟ رول کیا ہے اپنا؟ رول یہ ہے اجوف کا، رول نمبر 2 یہ ہے کہ اگر واو متحرک ہوگا یا متحرک ہوگا پریسیڈڈ بائی حرف صحیح ساکن، اگر ایسا کچھ ہوا، واو متحرک ہے یا متحرک ہے، ما قبل کیا ہے اس کا؟ حرف صحیح ساکن، تو اس کیس میں ہم واو یا کی حرکت کو پاس آن کریں گے، ٹرانسفر کریں گے صحیح ساکن کی طرف. جیسے تھا قولا یقول سے بنا، یہ باب نصر ینصر کو فالو کرتا ہے. میں نے بولا کہ جو قولا یقول یہ باب نصر ینصر کو فالو کرتا ہے. ایکچولی بننا تھا قولا یقول بننا تھا، تو ہم نے اس کو بنایا یقول بنا دیا.
following this rule number 2. اب دیکھیے یقولو سے ایزی پڑھنا ہے یقولو، اس لیے ہم نے یقولو کر دیا. اسی طرح سے مان لیجیے اگر اپنے پاس ہوگا بیع، دیکھیے ذرا بیع یہ کیا بنے گا یبیع. کون سا وزن ہے، کون سا باب ہے؟ یبیع. کون سا باب ہو گئے؟ ضرب یضرب. ماشاء اللہ، ضرب یضرب والا باب ہے. بیع یبیع اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، ٹو سیل. ہم ایسے اپنی لینگویج میں بھی کرتے ہیں نا، یوز کرتے ہیں بائی، اس نے بائی کیا، بے کیا. ایکچولی یہ عربک لفظ ہے، اس نے بیچا، زمین بیچی، اس کا بائی کریں گے آپ، ایسا کچھ کہتے ہیں. تو بیع یبیع. اب دیکھیں ذرا یہاں اس یبیع میں دیکھیں آپ کیا ہے، یا ہے متحرک، یا کے یا پہ کسرہ ہے، متحرک ہے. اینڈ اٹ از پریسیڈڈ بائی با ساکن، اس کے سامنے با ساکن ہے. با کیا ہے؟ حرف اصلی ہے، حرف صحیح ہے. با کیا ہے جی؟ حرف صحیح ہے، اور اس پہ سکون ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہم میں ایز اٹ از لکھ دیتا ہوں، ان سے کوئی غرض نہیں. اب میں نے کیا کہا؟ میں نے بھائی یہ کہا کہ ہم نے دیکھا بھائی یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو یا ہے یا متحرک ہے، پریسیڈڈ بائی با ساکن، پریسیڈڈ بائی صحیح ساکن. اس کیس میں ہم اس حرکت کو یہاں ٹرانسفر کر دیں گے. جو یا پہ حرکت ہے اس کو ہم نے ٹرانسفر کر دیا صحیح ساکن پہ، جو پریسیڈنگ حرف تھا. اچھا جی، اس سے کیا ہوا؟ اس سے ہمیں ایز ہوگی پڑھنے میں. کیسے ایز ہوگی؟ ہم نے کہا یا ویسے کے ویسا جیسا یہ تھا، اس کے بعد با پہ ہم نے وہی حرکت دی جو حرکت یا پہ تھی، کیونکہ ہم نے یا کی حرکت کو ٹرانسفر کیا، پاس آن کیا، تو یب ہو گیا. اب یا خود ساکن ہو گیا، اس کی حرکت ہم نے گرا کے با کو دے دی. اب یا کے پاس اب کچھ نہیں رہا، تو کوئی حرکت نہیں رہی یا کے پاس. جب حرکت ہی ختم ہوئی تو مطلب وہ ایسا ہی رہا بنا حرکت کے، یعنی سکون اس پہ آ گیا. تو یا بی او، یا بی او اس طرح سے بنا یا بی او. بیع یا بی او. اگر آپ ویسے بھی دیکھیں یہ نہیں دکھ رہا کسی وزن پہ، مضارع کے کسی بھی باب کو فالو کرتا ہو نہیں دکھ رہا، لیکن آپ کو پتا ہوگا جب آپ اب پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی ایکچولی تھا یبیع، یہ تھا یبیع. اب یبیع سے کیسے یبیع بن گیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا یہاں پہ یا متحرک تھا، اور یا متحرک سے پہلے با ساکن تھا، با حرف صحیح ہے وہ ساکن تھا، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یا کی حرکت کو ٹرانسفر کیا، پاس آن کیا با ساکن کی طرف. یہ سمجھ آیا مدینہ؟ یہ سمجھ آیا؟ یس سر. ہاں، اگر یہ آپ کو سمجھ آئے تو پھر میں اور اچھی بات بولوں گا، مزے کی بات بولوں گا جو آپ کو اور اچھی لگے گی انشاءاللہ. دیکھیں اچھا جی، تو میں نے کیا کہا، ہم یہ یا اور با کی حرکت کو ٹرانسفر کریں گے پریسیڈنگ حرف کی طرف. اب دیکھیں میں یہاں یہ سٹار مارک لگا کے کچھ لکھ رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی لکھ لیں گے اپنی اپنی کاپیز پہ. تھوڑا سا کلر سیٹ کر لوں، چلے آرینج کر دیتا ہوں. دیکھیے ذرا، اگر یہ حرکت، کون سی حرکت؟ جو یا اور واو پہ ہے، اگر یہ حرکت اس کو ہم پاس آن کر، اس کو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں، اگر یہ حرکت فتحہ ہوئی، حرکت فتحہ کسرہ اور دمہ کو کہتے ہیں نا، ابھی میں نے دمہ اور کسرہ کی اگزامپل دی. اب میں کہہ رہا ہوں اگر یہ فتحہ ہوئی، اچھا جی کیا اس کا کچھ اور بات بھی ہے، اس کا کوئی اور بھی رول ہے؟ تو دیکھیں اگر یہ فتحہ ہوئی تو امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، تو واو یا پھر یا کو ایک تو فتحہ بھی، ایک تو ہم فتحہ بھی ٹرانسفر کر لیں گے، ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ساتھ واو اور یا کو الف سے بھی بدل دیں گے. اگر یہ حرکت فتح ہوئی تو واو یا پھر یا کو الف سے بدلنا بھی واجب ہے. بدلنا بھی مطلب ایک تو پہلا والا کام بھی کریں گے، ایک تو حرکت ٹرانسفر بھی کر لیں گے، اور اس کیس میں ہم واو اور یا کو، یا دونوں میں جو بھی ہوگا، اس کو الف سے بدل بھی دیں گے. بدلنا بھی واجب ہے، واجب ہے مطلب مسٹ کمپلسری، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں اپنا. فار ایگزامپل اب میں نے کیا کہا، قوالا، قوالا سے چلے میں قوالا نہیں لکھتا ہوں، اب میں لکھتا ہوں قالا، کیونکہ یہ
پہلے رول سے ہو گیا قال، قال سے بنا بھی یقول، یقول، قال سے بنا یقول. چلے اب منزہ یقول کا یہ مجہول بنائے، کیا بنے گا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یا اس کا مجہول بنایا. بولے مجھے مجہول کا وزن کیا ہوتا ہے؟ وزن بتا دے. یفعلو. ہاں ایگزیکٹلی سر. ایکچولی ایسا ہے نا، ہم نے جو پڑھا تھا نا مضارع کے 3 اوزان، یا تو یفعل ہوتا تھا معروف میں، یا تو یفعل ہوتا تھا، یا پھر یفعل ہوتا تھا، یا پھر یفعل ہوتا تھا. ایسا ہوتا تھا. یہ باتیں ہم نے کر لی. یفعل ہوتا تھا. اور ان تینوں کے کیس میں جب ہم مجہول بناتے تو ہم کیا کرتے تھے؟ یفعل کر دیتے تھے. تینوں کے کیسز میں یفعل کر دیتے تھے. لیکن یہاں تو کچھ پنگا اور ہے. یہاں تو یقول ہے، نئے یفعل کے وزن پہ، نئے یفعل کے وزن پہ، نئے یفعل کے وزن پہ. تو یہاں ہم کیا کر لیں گے؟ دیکھیں میں نے پچھلی کلاس میں بولا تھا نا کہ جب آپ کو ایسی چینجنگ کرنی ہوگی نا، یو ول گو ٹو اوریجنل اسٹرکچر. یہاں یقول اوریجنل اسٹرکچر نہیں ہے. یقول کو ہم نے ایکچولی کیا بولتے اس کو، یقولو سے اپنی ایز کے لیے خود بنایا. ایکچولی تھا یقولو، یہ یقول نہیں ہے اصل میں، یہ تھا یقولو. اوریجنلی کیا تھا؟ یقولو. دیکھیں ذرا یہ کیا تھا؟ یقولو. یوں. اب مجھے بتائیں یہ کون سا وزن ہے؟ یہ تو بالکل یہ وزن ہے، مجھے تو دکھ رہا ہے، آپ کو بھی دکھ رہا ہوگا، یہ تو یفعل والا وزن ہے. اب اس سے جو مجہول بنے گا وہ کیا بنے گا؟ اب بنائیں. ولو. ہاں یقولو. دیکھیں یہ بنا یقولو، یہ بنا یقولو. اچھا جی یہ یقولو بنا. اچھا ایسا تھا، ہاں ایسا ہی تھا. اب دیکھیے اس میں کیا کرنا ہے. اب میں نے رول بتایا اوپر، میں نے بولا اگر یہ فتحہ ہوئی جو واو یا متحرک پہ ہوگا جو حرکت، اگر یہ فتحہ ہوئی جیسے یہاں ہے. اچھا جی فتحہ تو ہے، کچھ میں یوں لکھتا ہوں، یہ اپنے پاس کچھ اس طرح سے ہے. دیکھیں ذرا. اچھا میٹنگ ہے نا ہونے والی، میں نے اینی ویز آپ سمجھ جائیں گے تو وہ سب سے اچھی بات ہے. یہ کچھ اس طرح سے یقولو. کیا جی یقولو. اب دیکھیں اچھا سر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں حرف علت واو جو ہے وہ متحرک ہے، preceded by قاف ساکن صحیح ساکن. اچھا تو کیا کر لیں گے سر؟ اس فتحہ کو تو پہلے یہاں ٹرانسفر کر ہی دیں گے. ٹھیک ہے جی کر دیا ٹرانسفر. جب میں نے ٹرانسفر کیا نا یہ کچھ یوں بنا. یوں بنا یقول. یقول سر یہ تو اب بھی ٹف لگ رہا ہے. یقول یقولو تو مجھے لگتا ہے ایزی تھا پڑھنا. یقولو یقول کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم نے کہا نا اگر یہ فتح ہوئی اس کیس میں ہم واو یا کو الف سے بدل دیں گے. اب اور ایک کام یہاں کریں گے، یہاں الف کریں گے، یقالو بنائیں گے. یقالو کیا بنایا؟ یقالو. تو یہاں یقولو کا مجہول کیا بنا؟ یقالو. ایکچولی دیکھیں نہ قالا اپنا ہے، دیکھ لینا یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بات آپ کی نہیں ہے. ابھی تک یہ ابھی میرے ذہن میں آ گئی بات تو کر ہی دیتا ہوں کیونکہ ابھی میری نہیں رہے گی. جو بات آپ کے منہ کے اندر ہے نا، جو ابھی تک آپ نے بولی نہیں، بس وہ آپ کی ہے. جو قول آپ کے اندر ہے وہ آپ کا ہے. ایک بار آپ نے کمٹمنٹ کر دی، ایک بار آپ نے بات کہہ دی، اب وہ آپ کی نہیں رہی، وہ آپ کی نہیں رہی. اب ایسی قولا جو ہے نا، جو قول ہے، قول سے قوالا بنا، قوالا نہیں بنا. قوالا اپنا نہیں ہے، یہ چینج ہے فرام قوالا. یقول بھی نہیں بننا تھا، یقولو یقولو بننا تھا تو یقول ہم نے بنا دیا. یقولو بھی اپنا نہیں ہے، ایکچولی تھا یقولو. جب تک یہ منہ کے اندر تھا تب تک یہ یقولو تھا، جب منہ پہ آیا تھا یقولو بن گیا. اب ہمارا نہیں رہا ہے، اب یہ ان کا رہا جن کو ہم نے بات کہہ دی، جن کو ہم نے بات سنا دی. اب تو اس کے پیچھے وہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. ایسے یقول بنا تھا مجہول تو وہ یقال بنایا ہم نے، وہ بھی اب اپنا نہیں ہے.
تو بات جو بھی ہے نا، بات جب تک آپ کے اندر، آپ کے پیٹ کے اندر، تب تک وہ آپ کی ہے. ایک بار آپ نے بات کہہ دیا وہ آپ کی نہیں رہی. پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھائی کہ نہیں آئی، کیونکہ ابھی میری نہیں رہی تو میں نہیں سمجھا سکتا مزید. میں نے کہا جو قال ہے، آپ قال وہ ڈکشنری میں کہیں نہیں دیکھیں گے، یقول آپ ڈکشنری میں کہیں نہیں دیکھیں گے، جو قال آپ ڈکشنری میں کہیں نہیں دیکھیں گے. بٹ کوئی بھی عربک ٹیکسٹ ہو، وہاں آپ کو ریئل ورڈ قوالا نہیں ملے گا، وہاں آپ کو ریئل ورڈ یقولو نہیں ملے گا، وہاں آپ کو ریئل ورڈ یقولو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ ان میں ہم نے تعبیر کر دی ہے، کیونکہ ہم نے یہاں اپنی ایز کے لیے ان میں تخفیف کر دی ہے. ہم نے قوالا سے قوالا بنایا، یقولو سے یقول بنایا، اور یقولو سے یقالو بنا دیا. فالوئنگ دیز رولز. یہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ مدینہ؟ یس سر. ہاں، اسی طرح سے اگر میں جو اپنا تھا یبیعو، دیکھیں ذرا یہاں اور ایگزامپل لکھ دیتا ہوں. آئی تھنک آج ڈیفینیشن ہی ہوگی رول کی، بس ابھی کنڈیشنز کل پڑھیں گے. دیکھیں اگر میں یہاں اس کی دوسری ایگزامپل جو ابھی ہم نے اوپر کی تھی نا، بیع یبیعو، اگر اس کو ہم دیکھیں گے، اس کا اگر مجہول بنانا ہو یبیعو پہ تو کیا بنے گا؟ ایکچولی ہم نے اس کو یبیعو بنایا نا، یبیعو بتائیں مجھے اس کا مجہول کیسے بنے گا جلدی؟ یبیعو. ماشاء اللہ. یبیعو، یبیعو، ٹھیک، یبیعو بنا دیا. اب اس کیس میں یبیعو کو کیسے چینج کریں گے؟ اب بولے ڈائریکٹلی کیا بنے گا؟ یباؤ. ماشاء اللہ، ویری گڈ. جی یہ بنا یباؤ، ورنہ یباؤ کوئی ورڈ نہیں تھا ایکچولی، بٹ ہم نے یہ رولز فالو کر کے اس کو یبیعو سے یباؤ بنا دیا. دیکھیے یبیعو پروناؤنس کرنا ٹف ہے ایز کمپیئر ٹو یباؤ. یباؤ میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، بس پڑھنا، یہ خود پڑھا جا رہا ہے یباؤ. تو بیع، ایکچولی بیع بھی آگے چینج ہوگا، ہم دیکھیں کیسے یہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. تو ہے یہ بیع فی الحال کے لیے ابھی ہم نے نہیں پڑھا، وہ آگے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے ہم. یہ کچھ باع کچھ بنے گا، کیسے بنے گا وہ دیکھیں گے ہم. تو بیع یبیعو میں لکھ رہا ہوں فی الحال، یبیعو سے بنایا ہم نے، جب اس کا مجہول بنایا تو یباؤ بنے گا. کون سے رول آگے آگے کیا بیچ میں کون سے کام ہو رہے وہ ہم نے دیکھیں. اچھا جی، اس کی کچھ کنڈیشنز ہے، یہ رول کب فالو ہو؟ یہاں جو میں نے کہا نا یہ فتح ہوئی تو یہ الف میں بدل جائے گا. یہ کس کیس میں؟ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے. کنڈیشنز فار سیکنڈ پارٹ فتح، کنڈیشنز فار واو یا مفتوح. جب میں نے کہا نا فار ریپلیسنگ واو یا ود الف، اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہے. کنڈیشن نمبر 1 کیا ہے؟ کنڈیشن نمبر 1 ہے جو ڈیفینیشن میں ہم نے جو بات کر لی کہ ان سے پہلے ماقبل، ان کا ماقبل جو وہ صحیح ہو. اور آگے میں لکھ رہا ہوں، اچھا پہلی کنڈیشن ماقبل، اٹ مینس پریسیڈنگ حرف ماقبل صحیح ساکن ہو، صحیح ساکن ہو. اور آگے کیا ہو؟ آگے یہ اس یا اور واو پہ فتحہ ہو، تو اس کیس میں یا اور یا پھر واو یہ ریپلیس ہوگا ود الف. کنڈیشن نمبر 2، ایکچولی جو ڈیفینیشن ہے پہلے، یہ تو پہلے میں نے کہا تھا، یہ لکھنا ویسے ضروری نہیں تھا. مین کنڈیشن ہے وہ یہ کنڈیشن ہے کہ جو اپنا واو یا پھر یا ہے کے بعد، ان کے بعد حرف ساکن نہ ہو، ان کے بعد حرف ساکن نہ ہو، ساکن نہ ہو. فار ایگزامپل اگر میں یہاں دیکھوں سپوز مقوال، یہ مقوال کیا چیز ہے یہ ہم آگے دیکھیں گے کچھ اس میں اعلیٰ جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس ٹائم سمجھیں گے یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
مقوال، دیکھیں اس کیس میں واو متحرک ہے، اس سے پہلے قاف ساکن ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں بھی واو کو الف سے بدلنا تھا، لیکن اس واو کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے الف ساکن ہے، یہ الف ساکن ہے اس واو کے بعد، اس کیس میں اس کو یوں کرنا جائز نہیں ہوگا، مقال کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس واو کے بعد ساکن ہے، اگر واو کے بعد ساکن ہوگا تو یہ روٹ فالو نہیں ہوگا، ٹھیک نا، اگر واو کے بعد ساکن ہوگا تو اس کیس میں واو کو ہم الف سے نہیں بدلیں گے، یہ جیسا ہے ویسے رہے گا، مقوال ہی رہے گا، ٹھیک نا، ایسے کنڈیشن نمبر 3، یہ جو واو یا پھر یا والا کلمہ ہے جس ورڈ میں ہوں گے وہ ورڈ کیا ہوا والا کلمہ، اس میں تفضیل نہ ہو، سر اس میں تفضیل کیا ہے ابھی آج تک سنا نہیں، ہاں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، اس میں تفضیل مطلب اس میں کوئی ہائپربولک سینس نہ ہو، اس میں یعنی سپرلیٹو ڈگری نہ ہو، اس میں تفضیل نہ ہو، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کیسے بنتا ہے کیا بنتا ہے، ایگزامپل ما اقولہ، میں اس کے بھی اس کا ترجمہ بھی نہیں بولوں گا نہ سمجھاؤں گا، بس یہاں بولوں گا، یہاں رول فالو نہیں ہوگا، ما اقولہ، یہاں دیکھیے واو متحرک ہے، واو متحرک سے پہلے قاف ساکن ہے، اور اس واو کے بعد بھی ساکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ چینج نہیں ہوگا، یہ ما اقالہ نہیں ہوگا، ریزن یہ ہے کیونکہ اس میں تفضیل ہے، اس میں میں انشاءاللہ آگے آپ کو پڑھاؤں گا، اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، وہ سب کیا ہوتا ہے، فعل تعجب کیا ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ کچھ دنوں میں پڑھنے والے ہیں، چوتھا بھی یہاں فعل تعجب نہ ہو، وہ کلمہ فعل تعجب نہ ہو، میٹنگ اینڈ ہونے والی، آپ لوگ 5 منٹ کے لیے پھر سے جوائن کر لیں گے اگر اینڈ ہو، یہ کنڈیشن ہم پڑھ لیں گے، تعجب نہ ہو، وہ کلمہ فعل تعجب نہ ہو، سوری میں نے پہلے تعجب کی ایگزامپل جی، ایگزامپل اس میں تفضیل کی نہیں، یہ فعل تعجب کی ہے، معقول فعل تعجب کا وزن آتا ہے، اچھا میں نے کہا اس میں تفضیل نہ ہو، تو میں نے کہا واو یا پھر یا والا کلمہ جو ہے جس ورڈ میں یہ ہوں گے وہ اس میں تفضیل نہ ہو، فار ایگزامپل اقولو، جیسے افضل ہوتا ہے ایسے اقولو، میں ابھی یہ ورڈز نہیں سمجھا رہا، انشاءاللہ تعالی ہم اس میں تفضیل پڑھیں گے تو میں اس میں ڈیل میں سمجھاؤں گا، بس یہاں میں آپ کو سمجھاؤں، اب دیکھیں واو پہ کیا ہے، اس سے پہلے قاف ساکن ہے اور صحیح ساکن ہے، اور واو کے بعد کوئی ساکن نہیں ہے، تو یہاں ہونا چاہیے تھا اقالو، یہ اقالو ہونا چاہیے تھا، ہے نا، بٹ نہیں ہوگا، یہ اقالو اس طرح سے اقالو ہونا چاہیے تھا، بٹ یہ نہیں ہوگا، یہ اقولو ہی رہے گا کیونکہ اس میں تفضیل والا کلمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے اگر آپ ابیعو کہیں گے اس میں بھی یہ اباؤ نہیں بنے گا، اور یہ فعل تعجب بھی نہ ہو، فعل تعجب مطلب ایکسکلیمیشن، جب آپ حیران ہوں گے، جیسے فعل تعجب مطلب ایک نا وہ پیر مہر علی شاہ کی ایک نعت ہے نا، ایک وہ اس میں ایک شعر ہے، سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کی کتھے جان لڑیا، تو ایک پنجابی نعت ہے، اس میں انہوں نے عربک یہ ایڈ کی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی پاک ذات، ما اجملک، آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ما اجملک، میں حیران ہوں کتنا خوبصورت، ما احسنک، آپ کو کتنا حسین کر دیا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کہاں میں مہر علی شاعر کا نام ہے، اور کتھے تیری سنا، اور کہاں آپ کی تعریف، گستاخ اکیم کتھے جان لڑیا، یہ گستاخ، یہ بے ادب آنکھیں کہاں اپنی جان لڑا کے آپ کی تعریف کرے، ہم تو ہمیں کیا ہی دکھے گا، آپ تو ماشاءاللہ کیا ہے، تو یہ ایکسکلیمیشن جہاں اس کو فعل تعجب کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھیں گے،
ٹھیک. تو انشاءاللہ عز و اچھا میں نے کہا یہ فعل تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے. ایگزامپل ما اقولہ، ما اقولہ. یہاں بھی دیکھیں اب ذرا، واو متحرک ہے پریسیڈڈ بائی قاف ساکن، لیکن یہ چینج نہیں ہوگا، اس طرح سے نہیں بنے گا. ما یہ اس طرح سے بننا چاہے تھا بٹ نہیں بنے گا کیونکہ فعل تعجب ہے. ہم فعل تعجب کیسے پہچانیں گے سر؟ اس کا وزن ہم آگے پڑھ لیں گے، اس کی ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ عز و جل اسٹڈی کر لیں گے. آپ کو سمجھ آئے گا فعل تعجب کب کون سا ہوتا ہے اور کون سا نہیں ہوتا. اچھا جی، تو اسی کنڈیشن نمبر 5، یہ کلمہ صفت مشبہ نہ ہو. وہ کلمہ، چلے جنید احمد بولے مجھے صفت مشبہ کیا ہوتا ہے جنید احمد کیا؟ صفت مشبہ نہ ہو. ہاں جی جنید احمد بولیں، صفت مشبہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں سعدیہ آپ بتا دیں. بولیں. چلے افلا آپ بتا دیں. سر سملی. کیا ہوتا ہے؟ سملی سملی کیا؟ سملی میٹافر ہوتا ہے نا ہمارا. کیا میں نے یہ بتایا ہے کبھی؟ سر مشبہ لائک مطلب صفت کا پتہ نہیں اوور آل میں کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے، میں نے پڑھایا تھا. منزہ بتائے گی، منزہ بتائے. سر کیوں پوچھ رہے ہو بار بار وہی چیز؟ جو کلاس نے فیصلہ کر لیا نہیں بتانا ہے تو نہیں بتانا ہے نا. کلاس نے فیصلہ کر لیا نہیں پتہ رکھنا تو نہیں پتہ رکھیں گے. معصوم کلاس سے نکلے گی. معصوم آپ بتا دیں. سر صفت جیسا. صفت جیسا وہ کلمہ جس کے مصدری معنی میں صفت، جس کے مصدری معنی میں صفت، جیسے اسود مینس کالا، ابیض مینس سفید. اس کی روٹ ورڈ میں ہی رنگ ہے نا، رنگ میں صفت ہوتی ہے. اچھا یہ برائی کو ہم صفت کہتے ہیں، رنگ کو بھی ہم صفت کہتے ہیں. اس کے روٹ ورڈ میں ہی، اس کی میننگ میں ہی صفت ہے. رنگ کی میننگ دے رہا ہے ہمیشہ. چینج کرے تو وہاں بھی کالے پن کی میننگ آئے گی. اب یدو کو چینج کرے تو وہاں سفید پن کی میننگ آ ہی جائے گی. ایسے کلموں کو صفت مشبہ، میں نے پڑھایا تھا یہ جب ہم غیر منصفی پڑھ رہے تھے، تب ہم نے صفت مشبہ کی بات کر لی تھی. دیکھ لینا ایک بار. ویسے بھی میں صفت مشبہ سے بڑھانے والا ہوں انشاءاللہ، لیکن میں نے یہ ڈیفینیشن سمجھائی تھی آپ لوگوں کو غیر منصرف میں. صفت مشبہ بھی نہ ہونا چاہیے. جیسے مان لیں اسود، یہی میں نے بولا یہ ابیض، ذرا اسود، ایسے ابیض. ابیض مطلب سفید، اسود مطلب کالا. اس کیس میں بھی واو متحرک ما قبل سکون ہے. یہاں بھی یا متحرک ما قبل سکون ہے. سوری یہاں یہ یا متحرک نہیں، ابیض نہیں آئے گا. ہاں ابیض بھی تو آئے گا بالکل. یا متحرک ما قبل سکون ہے. اس کیس میں بھی یہ چینج نہیں ہوں گے. یہاں بھی یا پھر واو کو ہم اسادو یا ابادو نہیں کر سکتے. ریزن از دیٹ کہ صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہ کلمہ ملحق نہ ہو. میں سمجھاؤں گا ملحق کیا ہوتا ہے. اس میں الحاق نہ ہوا ہو انشاءاللہ عز و جل. کچھ دنوں میں ہم الحاق پڑھنے والے ہیں، یہ سمجھ آئے گا. بس یہ چیزیں آپ لوگ ابھی نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیں. ملحق نہ ہو. فار ایگزامپل شریفہ، نہ میں یہ ورڈ سمجھانے والا نہ میں بھی ملحق سمجھانے والا. انشاءاللہ اس کا ٹائم آئے گا. شریفہ یہ ملحق الحاق اس میں ہوگا.
جہورا، جہورا. بس یہاں آپ اگر دیکھ لیں گے واو متحرک جہورا میں واو متحرک ما قبل اس کا کیا ہے، ہا سکون ہے، ساکن ہے، تو یہاں بھی جہارا نہیں بن سکتا. شریفہ میں شرافہ نہیں بن سکتا. ریزن از دیٹ کہ اس میں الحاق ہوا ہے. سر الحاق کس چیز کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے؟ اس بلا سے آگے ہم ملاقات کر لیں گے انشاءاللہ، ہم دیکھ لیں گے کس چیز کا نام ہے. بس یہاں پہ میں آپ کو یہ پوائنٹ لکھوا ہوں، جب ہم ملحق پڑھیں گے، الحاق پڑھیں گے، آپ کو سینس سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں بھی الحاق کو ایکسپلین کر لیتا لیکن ایک الگ ٹاپک، اس میں بہت کلاسز جائے گی الحاق پڑھنے میں بھی 4-5 کلاسز، اس لیے میں بھی یہ نہیں بتا رہا، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے. اس طرح سے وہ کلمہ اس میں اعلیٰ نہ ہو، وہ کلمہ اس میں اعلیٰ، وہ کلمہ اس میں اعلیٰ نہ ہو. اس میں اعلیٰ، اس میں اعلیٰ مینس ٹول. فار ایگزامپل سپوز آپ کے پاس ہے مثال، اچھا کتب یکتب ہے نا، لکھنا، تو آپ مکتبن جس پہ لکھ دیا ٹیبل، اس کو مکتبن کہیں گے. تو لکھنے کا آلہ، یا ایسے ہی کتابن لکھنے کا آلہ جس پہ لکھا جائے، یا مکتوبن جس کو لکھا جائے، جو خط ہوتا ہے، لیٹر جو ہوتی ہے، لیٹر. تو یہ لکھنے کے آلے ہیں نا، لکھنے کے ٹولز ہیں. تو لکھنے کا یہ کوئی اس میں آلہ نہ ہو. ایسے مان لیجیے ہم سیٹی بجاتے ہیں، سیٹی جس چیز سے بجائی جائے اس کو ہم اس میں آلہ کہیں گے. مارتے ہیں، مارنا ہے نا، مان لیجیے مارنا، ضرب یضرب سے مارنا بنے گا. اب جس سے مارا جائے، مضراب چھڑی ہے نا، اس کو ہم اس میں آلہ کہیں گے. میں نے کہا اس میں آلہ نہ ہو. ایگزامپل مقول، مقول بات کرنے کا آلہ، مقول بات کرنے کا، قول کرنے کا آلہ، قول کرنے کا ٹول، مقول. اس کو ہم کہیں انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے کیسے بناتے ہیں، کیا بناتے. تو یہ عربی کی خصوصیت ہے. باقی انگلش میں، اردو میں ہم اتنے روٹ ورڈز پہ نہیں جاتے. یہاں ہم روٹ ورڈ پہ بات کر کے نا کیسا بھی ورڈ بنا سکتے ہیں عربی میں، اور ہر کوئی سیکھ جائے گا انشاءاللہ. آپ کو اگر مان لے سونے کا آلہ، تو بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سونے کو عربی میں کیا کہیں گے، ہے نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نوما یا ناما، جنامو مطلب سونا ہوتا ہے. اب اس سے آپ سونے کا آلہ بنائیں گے، اس سے آپ اس میں تفضیل بنائیں گے، یہ سب کچھ بھی بنا سکتے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کھانے کو کیا کہتے ہیں، اب کھانے کا آلہ کیا کیا ہے وہ آپ کو پتا ہو انشاءاللہ. اسپون کو پھر کیا کہیں گے، آپ خود بنائیں گے اسپون کو. آپ کو نہیں پتا ہوگا بھائی اسپون کو یہ کہتے ہیں، بٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھائی اکلا یا اکلو مطلب کھانا. تو بس اتنا کافی آپ کے لیے، کیسا بھی ورڈ اس لیٹر بنانے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو روٹ ورڈ سے نا اتنا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گا کہ آپ کو سیکھ جائیں گے. ویسے انگلش میں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں، اگر آپ کو روٹ ورڈز پہ اچھی خاصی پکڑ ہونا تو آپ انگلش میں بھی روٹ ورڈ سے کیسے بھی ورڈ بنا سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو میں کبھی سکھاؤں گا انشاءاللہ عز و جل آپ لوگوں کو. وہ بھی بہت ایزی ہوتا ہے، بس آپ ورڈز کی اچھی خاصی نالج ہونی چاہیے، سفکسز پریفکسز آپ کو پتا ہونے چاہیے، اور آپ کو نا آنے چاہیے کہ روٹ ورڈز میں ہم کیسے چینجنگ کریں. پرٹیکولرلی عربک میں تو یہ بہت لاجیکل ہوتا ہے، بہت زیادہ لاجیکل. اور انشاءاللہ عز و جل ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں پڑھایا جاتا، ایسے یہ چیزیں نہیں اسٹڈی کی جاتی، کچھ اور ہی طریقہ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم اس میں اعلیٰ بھی آگے پڑھنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ آگے الحاق بھی پڑھنے والے ہیں، صفت مشبہ بھی، فعل تعجب بھی، اور اس میں تفضیل بھی پڑھنے والے ہیں. میں نے ایسی لکھ دی تاکہ یہ میں پھر اس ٹائم نہ مس کر پاؤں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ سب پڑھیں گے. بس آپ لوگ یہ ابھی یاد رکھیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گے. تو ابھی ہم میٹنگ اینڈ کرنے والے ہیں، اینڈ کر لیتے ہیں. اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو وہ گروپ میں یا پھر مجھے پرسنلی پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ عز و جل I will try my best to address the confusions. تو فی الحال کے لیے میٹنگ اینڈ کر لیتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.